بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 6 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5 موقعوں پر جنات سے گفتگو کرنا ثابت ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں جنات کی آمد کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ واقعہ مقدس کتاب قرآن کریم کی سورہ جن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی بہت دعوت دی اور مکہ والوں نے آپ کو بہت تنگ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت میں مدد اور تعاون کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں آپ نے قبیلہ بنو ثقیف کے عمیر ثقفی کے 3 بیٹوں عبد یا لیل، سعود اور حبیب سے ملاقات کی۔ ان کے بارے میں معروف تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، قوم کے مظالم کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں تم سے مدد طلب کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ شریر لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون نکلا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے اچھے لوگ شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے آپ کو یہ صلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے۔ طائف سے نکلنے کے بعد عتبہ اور شیبہ کے انگوروں کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لی۔ عتبہ اور شیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھی تو ان کو ترس آیا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس، اس کا نام تھا، اس کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کھانے کے لیے کچھ انگور دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کھانے شروع کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ وہ عداس غلام عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا یہ لفظ تو کھانے سے پہلے کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں عداس ہوں۔ پوچھا علاقہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا اس علاقے میں یونس بن متی ہوتے تھے؟ کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نبی تھے اور میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اس نے کہا آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ اس وقت عداس نے آپ کے ہاتھوں کو چوما اور آپ کے سر کو چوما۔ اس عمل کو عتبہ اور شیبہ دونوں نے دیکھا۔ عداس واپس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ لگتا ہے تو بھی اپنا دین چھوڑ گیا ہے۔ اس وقت سب سے افضل دین تو تمہارا ہے، یعنی نصارہ کا۔ اس نے کہا نہیں، سب سے افضل دین ہمارا نہیں ہے، سب سے افضل دین ان کا ہے جس نبی کے بارے میں ہم نے سنا تھا، یہ وہ نبی ہے۔ یہ واقعہ راستے میں پیش آیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نخلا پر رکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو تہجد کی نماز پڑھی۔ ملک یمن کے جنات کا ایک گروہ بھی یہیں پہنچا ہوا تھا، چونکہ پہلے ملائکہ کو جب اللہ پاک حکم دیتے تو ملائکہ اپنے پروں کو ہلاتے اور بہت خوش ہوتے، اور جو حکم آسمان سے زمین کی طرف آتا تھا ان احکام کو دیکھ کر خوش ہوتے اور آپس میں مذاکرہ کرتے۔ ملائکہ آسمان سے نیچے آتے تھے تو جنات وہاں جا کر ان باتوں کو سن لیتے اور واپس آ کر نجومیوں کو بتاتے کہ بارش ہونے والی ہے، فلاں کام ہونے والا ہے۔ نجومی ان میں کچھ جھوٹ موٹ ملا کر یہ باتیں قوم کو بتا دیتے تھے۔ اس سے ان کا کام چلتا رہتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے مستقل انگارے شہاب ثاقب کی صورت میں ان کے پیچھے لگا دیے جو جنات کو مارتے تھے، اور جنات اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ اب جنات بہت پریشان تھے کہ ایسا کیا واقعہ پیش ہوا ہے کہ ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اس تلاش میں نکلے ہوئے مقام نخلا پر پہنچے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں تلاوت فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی اور چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ان کے آنے کا پتہ چلا، نہ تلاوت سننے کا پتہ چلا، نہ ان کے ایمان کا pتہ چلا۔ وحی آئی تو بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا۔ یہ بات یاد رہے کہ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 6 مرتبہ حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5 مواقع پر جنات سے گفتگو کرنا ثابت ہے، اور یہ موقع ایسا ہے کہ جس میں جنات کی آمد کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اس ملاقات میں جنات سے براہ راست گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے سورہ جن کی پہلی آیت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن کو بغور سنا
اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے اور یہ آنے والے جنات 9 تھے اور ملک یمن کے علاقے نصیبین کے رہنے والے تھے۔ یہ چونکہ ایمان لے آئے تھے اس لیے انہوں نے کہا ہمارے رب کی شان بلند ہے، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، جو ہم میں بے وقوف لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ بالکل ہی اچانک ایک بہت بڑے کالے سانپ نے آپ کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنے دو۔ جب یہ آپ کے پاس پہنچا تو اپنا سر آپ کے کانوں کے پاس کر دیا، پھر آپ نے اس سانپ کے منہ کے قریب اپنا منہ کر کے چپکے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اسی جگہ یک بارگی وہ سانپ اس طرح غائب ہو گیا کہ گویا زمین اس کو نگل گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ سانپ آپ کو کاٹ نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا، بلکہ جنوں کی جماعت کا بھیجا ہوا ایک جن تھا۔ فلاں سورہ میں سے کچھ آیتیں یہ بھول گیا، ان آیتوں کو دریافت کرنے کے لیے جنہوں نے اس کو میرے پاس بھیجا تھا، میں نے اس کو وہ آیتیں بتا دیں اور وہ ان کو یاد کرتا ہوا چلا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، مشرکین مکہ کا ایک معمول تھا کہ جب سفر پر نکلتے اور کسی وادی میں رات کو ان کا پڑاؤ ہوتا تو وہاں یہ لوگ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میں اس وادی کے سردار جن کی قوم کے بے وقوف شریر جنات کے شر سے بچنے کے لیے میں سردار کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ان کا معمول تھا کہ ایسے کہا کرتے تھے۔ یہاں یہ ذکر فرمایا گیا کہ لوگوں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جنات کی پناہ میں آتے ہیں، اور یہ بات جنات کو مزید گمراہ کرتی ہے، اکڑ میں مبتلا کرتی ہے کہ دیکھو انسان بھی ہم سے مدد مانگتے ہیں۔ خواتین و حضرات، رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ریگستان کے علاقے میں سفر کر رہا تھا، اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں اونٹنی سے اترا اور سو گیا، اور یہی جملہ میں نے بھی کہہ کر وہاں کے جنات سے پناہ مانگی۔ جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور میری اونٹنی کا گلا کاٹنے لگا۔ میں اٹھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر سو گیا اور دیکھا کہ اونٹنی کا کوئی گلا کاٹ رہا ہے۔ میں اٹھا تو کوئی بھی نہیں تھا، البتہ اونٹنی گھبراہٹ کا شکار تھی، حرکت کر رہی تھی۔ میں پھر سو گیا۔ تیسری بار خواب میں نے پھر یہی واقعہ دیکھا۔ پھر جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری اونٹنی تڑپ رہی ہے اور وہی شخص جس کو میں نے خواب میں اپنی اونٹنی پر حملہ کرتے دیکھا تھا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے۔ ساتھ ہی ایک بوڑھے کو بھی دیکھا جو اس نوجوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور اونٹنی پر حملہ کرنے سے اسے روک رہا ہے۔ اس دوران 3 وحشی گائے وہاں سے گزری تو اس بوڑھے نے اس نوجوان سے کہا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو اور ان 3 میں سے کوئی ایک لے لو۔ اس نوجوان نے ایک وحشی گائے لے لی اور چلا گیا۔ وہ بوڑھا پھر میری طرف متوجہ اور مجھے اس نے کہا کہ وہ دور گزر گیا جب جنات سے پناہ لی جاتی تھی۔ اب تم یہ نہ کہا کرو، بلکہ اب تم یہ کہو کہ میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو محمد کا رب ہے، اس وادی کے خوف اور شرور سے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ وہ نبی ہیں جو یثرب مدینہ میں ہیں۔ میں اسی وقت نکلا اور سیدھا مدینہ منورہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملتے ہی جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا مجھے سارا بتا دیا، تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، سچے اللہ والے جنات سے کبھی نہیں ڈرتے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور قوت عطا فرما رکھی ہوتی ہے، ان کے پاس روحانی قوت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایسا خزانہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا جن بھی آ جائے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ جنات کی شرارتوں سے اور غلط حرکتوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کو راضی کر لیں۔ اگر اللہ کی مدد شامل ہو گئی تو پھر آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوگی۔ دوستو اور بہنوں، جنات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھے۔ جتنی زیادہ عبادت کرے گا اس کا ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو غالب فرما دیں گے۔ ناظرین، اسلام کہتا ہے کہ بیت الخلاء کو جتنا بھی صاف کر لو اس میں جنات کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں تجھے جراثیم نہ لگ جائیں، اور میں کہتا ہوں تجھے جنات نہ لگ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت الخلاء میں دعا پڑھ کر نہیں جاتا تو جنات اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں اور پھر انسان بے شمار بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان کی 90% روحانی
اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلا یعنی واش روم سے ہے۔ جلدی اور اچھوتی بیماریوں کی بنیاد بیت الخلا ہے۔ خبیث جن یا اور جنات بیت الخلا میں ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور ہماری جنسی اعضاء کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔ بیت الخلا سے ایسی خبیث چیزیں ساتھ لگ جاتی ہیں جو آپ کا مال، آپ کا وقت، آپ کا رزق کھا جاتی ہیں۔ گھروں کے جھگڑے، بیماریاں، گناہوں کی طرف رغبت، دلوں کے روگ، ٹینشن اور انگزائٹی کا حل بیت الخلا کی دعا ہے۔ بیت الخلا میں جانے سے پہلے مسنون دعا پڑھیں، کچھ عرصے میں اس دعا کے رزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ قضائے حاجت انسان کی بشری ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کیسے پوری کی جائے؟ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے کیسے بچا جائے؟ اسلام میں اس کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ہماری شریعت کتنی جامع اور مکمل ہے کہ اس میں بیت الخلا جیسی معمولی چیز کے لیے بھی تفصیل سے آداب ہیں، اور اسی لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی طرف سے استہزاء اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تم لوگوں کو ساری باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان فارسی نے ان سے کہا، ہاں بے شک انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ پخانہ و پیشاب کے وقت ہم قبلے کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم دانے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم کسی چوپائے کے گوبر اور لید یا ہڈی سے استنجا کریں۔ یعنی ان سب چیزوں کے بیت الخلا میں کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ حضرت سلمان کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی قابل استہزاء بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ وہ خاص وقت بیت الخلا ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کا نام لینا اور اسے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کو جائے تو مشغول ہونے سے پہلے دعا پڑھے۔ جنات ہم کو دیکھتے ہیں، اگرچہ ہم ان کو نہیں دیکھتے، اور جب شرارت کا کوئی موقع آتا ہے تو اس کو شیاطین ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کی شرارت سے بچنے کے لیے یہ دعا تلقین کی گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر بیت الخلا میں جاتا ہے تو شیاطین کو انسان کی شرمگاہ نظر نہیں آتی، اس لیے ان کے لیے کھلواڑ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جانے والا دعا پڑھے۔ جس طرح مکھیاں اور دوسرے غلاظت پسند کیڑے مکوڑے غلاظت پر گرتے ہیں، اسی طرح خبیث شیاطین اور بعض دوسری موذی مخلوقات غلاظت کے مقامات سے خاص دلچسپی اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات میں جانے کے وقت کے لیے دعا بتائی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ بیت الخلا جانے کے وقت دعا پڑھتے تھے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیاطین جسمانی طور پر بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور روحانی طور پر بھی۔ جسمانی نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں کہ تمہیں ظاہری گندگی میں ملوث کر دیں، اور اس کے نتیجے میں تمہارے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جائیں، اور بعض اوقات جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں بعض ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ شیطان نے ان گندے مقامات پر باقاعدہ کسی انسان پر حملہ کیا اور بالآخر اس کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیماری کے جراثیم شیاطین کا ہی ایک حصہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان مقامات پر انسان کی صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ روحانی نقصان یہ ہے کہ ان مقامات پر انسان کی شرمگاہ اور سطر کھلی ہوتی ہے۔ اس وقت شیطان انسان کے دل میں فاسد خیالات پیدا کرتا ہے، غلط قسم کے خیالات، خواہشات اور غلط قسم کی آرزوئیں پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے سفلی جذبات، سفلی خواہشات زیادہ زور دکھاتے ہیں۔ اگر اللہ کی پناہ شامل حال نہ ہو تو انسان ان مقامات پر گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ بیت الخلا جانا ہماری مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی ہماری آزمائش فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کو ایسا پختہ فرما دیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے نہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات کے شر سے بھی محفوظ و مامون رکھے، آمین یا رب العالمین۔